گونگے شیطان کو جانتے ہو؟ میرے محترم بھائیو، دوستو، بزرگو، اللہ کے نبی کا ارشاد ہے، جس نے جس نیکی کا بنیاد رکھا، ایک ایسی نیکی کا بنیاد، ایسا مسجد بنایا یا ایسی جگہ بنایا جہاں لوگ اللہ کا عبادت کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا اس کو 2 اجر ملتے ہیں۔ ایک اجر اس کے بنانے کا، اور دوسرا اجر جو لوگ اس میں عبادت کرتے ہیں اس کا اجر ہے۔ من سن سنتا حسنتا فلہ اجرھا واجر من عمل بھا الی یوم القیامہ۔ ایک اس کا اجر ملتا ہے کہ جس نے اس گھر کو بنایا، اللہ کے گھر کو، اور دوسرا اجر جو لوگ اللہ سے صلح کرنے کے لیے مسجد میں آتے ہیں، 2 اجر ملتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے! ایک آدمی 50-60 سال اللہ سے باغی ہے، اللہ سے بغاوت کی، اور 50 سال کے بعد اسی مسجد میں آیا، مثلاً اسی مسجد میں آیا، اس نے توبہ کی، صلح کی، تو کس کو اجر ملا؟ جس نے بنیاد رکھا۔ جب تک یہ عمارت کڑی ہے، اس کے یہ اینٹ کڑے ہیں، اسی آدمی کو جس نے اس کا بنیاد رکھا ہے، جس نے اس میں 1 روپے ڈالا ہے امداد کے طور پر، تو اللہ اس کو اس کا اجر اسی وقت دیتا ہے جب تک یہ عمارت کھڑی۔ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے! تو طارق بھائی نے اللہ کے دین کے لیے، اللہ کا گھر بنایا۔ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے گھر بنایا، پھر دعا کی، ربنا تقبل منا، یا اللہ ہم سے یہ قبول بھی کر، یہ قبول بھی کر۔ قبولیت بہت بڑی چیز ہے دنیا میں۔ انسان عمل بہت کرتے ہیں، اللہ کے دربار میں قبولیت، باتوں سے کچھ نہیں بنتا، باتوں پہ اللہ کچھ نہیں دیتے، عمل پر دیتے، عمل پر۔ انسان عمل پر آ جائے، عمل پر آ جائے۔ باتیں کرنے والے بہت زیادہ ہیں، ہر گلی میں مجتہد موجود ہے، ہر گلی میں بات کرنے والا موجود ہے، امام شامی موجود ہے ہر گلی میں، عمل کرنے والے بہت کم ہیں۔ انسان عمل پر آ جائے، یہ دنیا و آخرت کی بھلائی ہے۔ تو عمل کی نیت کرو بھائی، عمل کی نیت کرو۔ انسان عمل کی نیت کرتا ہے، نیت پر کیا ملتا ہے بھائی؟ انسان کس حال میں اٹھے گا؟ نیت پر۔ یبعث کل عبد علی ما مات علیہ۔ قیامت کے دن اللہ انسان کو اٹھائے گا فی دینہ و نیتہ، اس کے نیت پر اللہ اٹھائے گا۔ تو انسان کی نیت درست ہو، سب سے پہلی بات۔ نماز پڑھ رہا ہے، نیت درست، کام کر رہا ہے، نیت درست، مسجد میں آ رہا ہے، نیت درست ہو، نیت میں کوڑ نہ ہو۔ اگر نیت میں کوڑ ہے تو عمل بہت زیادہ ہے، کر قیامت کے دن عمل نامہ خالی ہو، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ تو نیت کرتے ہو نا بھائی سارے؟ نیت کرو، اللہ کی رضا کے لیے نیت کرو۔ جب آدمی نیت کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے تو اللہ بند دروازے کھولتے ہیں، وہ دروازے جو اس کے ذہن میں بھی نہ ہو۔ تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگو، یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ آدمی 10 روپے نہیں ڈال سکتا، 10 روپے جمعے میں آدمی سوچے 10 روپے نہیں ڈال سکتا، اور اتنی بڑی خرچہ یہ کس کو دینا ہے؟ یہ اللہ کو، اور جس نے اللہ کو دیا
وَمَن يُقْرِضُ اللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا فَلَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، بہت زیادہ دے، اتنا دے گا سوچ بھی نہیں، سوچ سے بھی زیادہ۔ کل قیامت کے دن اللہ بلائے گا، سب سے پہلے کس کو بلایا جائے گا؟ این الفقہاء، فقہاء علماء کدھر ہے؟ ہم دنیا میں آواز دیتے ہیں قیامت کی آواز، این الفقہاء، کدھر ہے فقہاء؟ این الائمہ، جماعت کا امام کدھر ہے بھائی؟ جماعت کا امام۔ این المؤذنون، مؤذن لوگ کدھر ہے؟ قیامت کا اعلان۔ اور یہ شہادت، مسجد بنایا صرف اللہ کی رضا کی، اتنے بڑی دولت خرچ کرنے والا آدمی کو بلائے، اس کی صفات صرف نہیں، کل قیامت کے دن اور لوگوں کو بھی یہ صفاتی بنے گا۔ یا اللہ، میں نے مسجد میں نماز ادا کی اس کی برکت سے، اس محلے میں، پورے محلے میں مسجد نہیں ہے، پورے محلے میں مسجد نہیں ہے، یہ مسجد سارے لوگ آئیں گے ادھر نماز پڑھیں گے۔ مسلمان نیکیوں کا مشین ہے، مشین جانتے ہو؟ نیکیوں کا مشین ہے۔ مسجد میں آیا، لوگوں کو دیکھا نماز پڑھ رہے ہیں، الحمدللہ یا اللہ اتنے لوگ آئے نماز کے لیے، جتنے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اس کو اجر مل گیا، نیکیوں کا مشین ہے۔ انسان نیکی، اور مسلمان تو نیک، مسلمان میٹھا ہے۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، مسلمان میٹھے ہیں، جیسے میٹھا گولی ہوتا ہے نا، ایسے مسلمان میٹھے میٹھے۔ تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، آپ بھی نیت کرو۔ طارق بھائی نے مسجد بنایا، آپ ایک نیت کرو، ہم 5 وقت ادھر نماز پڑھیں گے انشاءاللہ۔ کون پڑھے گا انشاءاللہ 5؟ نیت کرو بھائی۔ 4 نماز شریعت میں نہیں ہے، 4 نماز نہیں ہے، نماز 5 ہے۔ کون سا عمل قبول ہے؟ احب الاعمال الی اللہ ادومها، ہمیشہ کی سے 5 نماز پڑھو۔ نفل عبادت نہیں پڑھ سکتے، 5 نماز کے لیے نیت کرو۔ کل قیامت کے دن ایک نماز کم ہوگی، کون دے گا؟ کوئی نہیں، کوئی نہیں، ماں نہیں دے گا، باپ نہیں دے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، کوئی نہیں دے گا۔ 5 نماز کے لیے نیت کرو، ادھر میں 5 نماز پڑھوں گا۔ تعلیم کے حلقے لگاؤ، ذکر کے حلقے لگاؤ، مذاکرے کرو اللہ کے واللہ کے رسول کے، پھر نجات پاؤ۔ نجات کا یہی راستہ ہے، یہی مسجد ہے جو ہمیں بچائے گا کل قیامت کے دن۔ کرتے ہو بھائی سارے نیت کرو بھائی اس کے لیے، میں مسجد میں نماز پڑھوں گا۔ طارق بھائی نے قربانی کی، میں 5 نماز پڑھوں گا۔ اور اپنے بچوں کو بھی لاؤ، 7 سال کا بچہ ہے مسجد میں لاؤ، 10 سال کا ہے نہیں پڑھتا، اس کو تنبیہ دو، بچے کیوں نماز نہیں پڑھتے؟ کیونکہ پوچھا جائے گا کل قیامت کے دن، اپنے بچے کو کیوں نہیں لایا مسجد میں؟ الا کلکم راہ وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہم سے پوچھا جائے گا بچوں کے بارے کہ بچے کو 10 سال کی عمر میں حکم کیوں نہیں کیا؟ صحابہ کو کہا، گونگے شیطان کو جانتے ہو؟ صحابہ محفل لگا ہوا تھا، اللہ کے رسول نے فرمایا گونگا شیطان جانتے ہو؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ نہیں جانتے، گونگا شیطان کون ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا گونگا شیطان یہی ہے، اس کے سامنے نافرمانی ہو رہی ہو اور وہ کچھ نہ کہے، بیٹا نماز نہ پڑھتا ہو وہ کچھ نہ کہے، بی بی نماز نہ پڑھتی ہو یہ کچھ نہ کہے، یہ گونگا شیطان ہے، گونگا شیطان۔ تو میرے بھائیو دوستو، اللہ کی عمر میں برکت ڈالے، سارے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نیت کریں اللہ کی رضا کے لیے۔ لوگوں سے کچھ مسئلہ نہیں ہے، لوگ کچھ کہے یا نہ کہے،
لوگ اچھا کہے برا کہے، معاملہ اس سے ہے۔ کل قیامت کے دن پتہ چلے گا کون سچا ہے، کون جھوٹا ہے، کون باتیں کرنے والا ہے، کون عمل کرنے والا ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں پتہ چلے گا۔ شمس الدین التمش عمل کرتا تھا، کسی کو پتہ نہیں۔ کل قیامت کے دن اس کا پتہ چلے گا شمس الدین التمش کون تھا۔ آج ایک گنہگار تمہیں نظر میں گنہگار نظر آ رہا ہے، کل قیامت کے دن اللہ جب بلائے گا پتہ چلے۔ میرے بھائیو دوستو بزرگوں، معاملہ اللہ سے صحیح کرو، اللہ سے مخلوق کو چھوڑو۔ اللہ سے ربط صحیح ہے، کام صحیح ہے۔ اللہ سے معاملہ خراب ہے، لوگ قدر کرے یا نہ کرے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ مسئلہ اللہ و بندہ کا ہے، اس کو مناؤ۔ رات کو اٹھو، تہجد کو نماز کے لیے اٹھو، مصلی پر رو، اللہ کو مناؤ۔ کس انداز سے منا سکتے ہو مناؤ۔ آؤ تو صحیح، آواز کر رہا ہے، بلا رہا ہے، یا عبادی سلونی، مانگو مجھ سے کیا مانگتے ہو، اے میرے بندو آؤ تو صحیح۔ دروازہ بند نہیں ہے، کھلا ہے، دروازہ بند نہیں رکھا، دروازہ کھلا رکھا، تم آؤ تو صحیح۔ ففروا الی اللہ، دوڑ لگاؤ اللہ کی طرف، مسجد کی طرف۔ یہ مسجد کس لیے بنایا گیا؟ اس لیے کہ بس دروازہ بند نہیں، 24 گھنٹے یہ دروازہ کھلا رہے گا، کسی کے لیے بند نہیں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ جب بھی مانگو، جس ٹائم بھی مانگو، رات کو مانگو، صبح مانگو، دوپہر کو مانگو، جس ٹائم بھی مانگو، اللہ دینے کو تیار ہے۔ تم تو آؤ تو صحیح، آؤ تو صحیح۔ آتے نہیں ہو، کدھر دے گا؟ ادھر مال کے پیچھے دوڑ لگا ہوا ہے، ادھر اپنی خواہشات کا غلبہ ہے، کہاں سے دے گا؟ دینے کے لیے راستہ دیا ہے، دینے کے لیے اللہ کی رسول کی زندگی، اللہ کی رسول کی اطاعت، اللہ کے رسول کی زندگی کو اپناؤ، پاکیزہ زندگی، اکمل زندگی، مکمل زندگی اپناؤ، راستے کھلے ہیں۔ میرے بھائیو، اللہ ہم سے بہت پیار کرتا ہے، ایسا پیار کوئی نہیں کرتا جس طرح اللہ ہم سے کرتا ہے۔ کوئی کرتا ہے بھائی؟ اللہ جیسا پیار کوئی کرتا ہے؟ نہیں کرتا۔ 50 سال کی نافرمانی، 60 سال کی نافرمانی، 100 سال شراب پینے والا آدمی دروازہ، اللہ کی قسم دروازہ بند نہیں رکھا، 60 سال نافرمانی کی، آؤ میرے بندے تو میرا بندہ، تو میرا بندہ ہے، او میرے بندے تو میرا بندہ، تو میرا بندہ ہے۔ ان استقالنی اقلت لا، تو مانگو میں ایسا جوڑ دوں گا یہ پوائنٹ نظر نہیں آئے گا۔ اگر یہ ادھر سے ٹوٹ گیا میں اس کو جوڑ دوں تو پوائنٹ نظر آتا ہے نا، اللہ ایسے جوڑ دے گا۔ ان استقالنی اقلت لا، تم مانگو یہ پوائنٹ بھی نظر نہیں آئے گا، اس کو بھی پتہ نہیں چلے گا، میں ایسا جوڑ دوں گا فرشتوں کو کتاب سے بھی مٹھاؤں گا، زمین سے بھی مٹھاؤں گا۔ جس زمین پر تو نے شراب پیا، جس فرشتوں کی کتاب میں لکھا ہے کہ یہ گنہگار ہے، میں مٹھاؤں گا میرے بندے، تو میرا ہے، تو میرا ہے۔ اتنی محبت، اتنا پیار اللہ کے ماں سوا کون کر سکتا ہے بھائی؟ اللہ کے سوا کون کر سکتا ہے؟ اتنی محبت والا اللہ، اتنی پیار والا اللہ، اتنی صفات والا اللہ کوئی ہے اور نہیں؟ میرے بھائیو، تو اس سے صلح کرو، اس کی طرف آؤ۔ کون کون آتے بھائی اللہ کی طرف؟ سب آؤ اللہ کی طرف۔ نجات کا راستہ مسجد ہے، نجات کا راستہ روزگار میں برکت، اللہ سے صلح ہے۔ کرو صلح آج سے، نیت کرو، توبے کی نیت سے ادھر سے اٹھ جاؤ، توبے کی نیت سے اٹھ جاؤ۔ جتنے لوگ ادھر بیٹھے ہیں، نوجوان بیٹے ہیں، بوڑھے بیٹے ہیں، ہر طبقے والا بیٹا ہے، نیت کر لو توبے کا۔ میں خود بھی نیت کرتا ہوں، یا اللہ ہمیں معاف کر دے، یا اللہ ہمیں معاف کر دے۔ یہ مبارک جگہ ہے، آج پہلا دن ہے،
جو اللہ کی مسجد تعمیر یہ لوگ کس لیے آئے ہیں بھائی؟ سب کی نیت اللہ کی رضا ہے. سب کی نیت کیا ہے بھائی؟ اللہ کی رضا ہے. میں کس لیے ادھر بیٹھا ہوں؟ یہ اللہ کے رسول کی منبر ہے. اللہ کی قسم میں بہت گنہگار میں ادھر کا میں اس جگہ کا قابل نہیں ہوں. یہ اللہ کے رسول کے قدر پہچانو, اپنی قدر پہچانو. اللہ دے رہا ہے کیوں پھینک رہے ہو؟ اللہ ایک چیز دے رہا ہے کیوں اعراض کر رہے ہو؟ اللہ جو چیز دے رہا ہے اس کو لے لو, ہدایت لے لو, اللہ کی رضا لے لو, اللہ کی امید لے لو. میرے بھائیو دوستو بزرگ, میں ایک سائل ہوں. ابھی چلا جاؤں گا تھوڑے دیر بعد نوشیرہ میں واز کرتا ہوں. میں اپنی جولی پہ لاتا ہوں. اللہ کے دربار کو مت چھوڑو, اللہ کی ذات کو مت چھوڑو. ساری دروں سے ٹکرے کھاؤ گے. جب اللہ سے صلح کرو گے سب مخلوق تمہارا, بیوی راضی, بچے راضی, زمین کے مخلوق راضی. آسمان والا کو راضی کرو, توبے سے راضی ہوتا ہے. کون کون توبہ کرتے بھائی؟ توبہ کرو بھائی, توبے سے بہت راضی ہوتا ہے. میرے نبی نے فرمایا قیوم ولدتہ امہ, جس نے توبہ کی وہ ایسا پاک ہو گیا جیسے ابھی ماں سے جنا ہے. توبہ کرو بھائی, ادھر سے توبے کی نیت سے اٹھو. میرا خود بھی توبہ, آپ بھی توبہ. نوجوان نسل بیٹھے ہیں, سارے میرے نوجوان بیٹھے. یہ دیکھو, یہ نوجوانی کی توبہ تمہیں پتہ ہے؟ ایک نوجوان توبہ کرے اتنی جتنے مخلوق بیٹھا ہے ادھر, ایک نوجوان توبہ کرے جتنے لوگ بیٹھے سب کی مغفرت اللہ کرتا ہے. ایک نوجوان کی توبہ پر سب کی مغفرت کرتا ہے. اتنی بڑی فضیلت ہے توبہ کی, اتنی بڑی فضیلت. اس موجمے میں ایک نے توبہ کی دل میں کی, یا اللہ میرا تو میں نے شراب چھوڑ دی, اللہ میں نے نسوار چھوڑ دی, میں نے سرگٹ چھوڑ دی, میں نے زنا چھوڑ دی. اللہ تیری خاطر جس نے اللہ کی خاطر چھوڑا اس نے اللہ کو پایا. جس نے اللہ کی خاطر چھوڑا عزت پائی. عزت پانے کے لیے کدھر جگہ؟ عزت آسمانوں میں ہے. عزت کدھر ہے بھائی؟ آسمانوں میں. تو میرے بھائیو دوستو بزرگو, میں بات ختم کرتا ہوں. توبے کی نیت سے اٹھو, اللہ کی رضا کے لیے توبہ کر لو, اللہ سے صلح کر لو. زندگی راحتوں والی, موت کے بعد راحت, موت آنے تک راحت, زندگی میں عزت کی زندگی چاہتے ہو سب بھائی تو توبہ کرو. رسوائی کی زندگی چاہتے ہو تو بغاوت کی زندگی گزارو. بغاوت کی زندگی کبھی پتنگ کی زندگی ہے, سائل معلوم نہیں ہے کدھر گرے گا. انسان باغی ہے, کٹا پتنگ ہوا, کدھر گرتا ہے؟ پانی میں گرتا ہے, پیشاب میں گرتا ہے. ایسا انسان باغی انسان ہے. بغاوت والا انسان ایسا ہے, درندہ ہے. قرآن نے درندہ بولا ہے, اولئک کالانعام بل ہم اضل. درندہ انسان ہے جو توبہ نہ کرے, جو اللہ سے صلح نہ کرے. اللہ اس باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.